سندھ کے علاقے میں ثانیہ رہا کرتی تھی جو بہت لائق اور ہر کام وقت پر کیا کرتی تھی۔ ثانیہ کے دن کی شروعات ہوتی تھی کالج اور کالج سے گھر۔ وہ کالج پیدل ہی آیا جایا کرتی تھی۔ ثانیہ ذمہ داری کے ساتھ گھر کے کام بھی بخوبی انجام دیتی۔ کھانا پکانا، صفائی وغیرہ وہ سب جانتی۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ ایک روز جب وہ کالج سے گھر آ رہی تھی، اس نے عجیب منظر دیکھا۔ اس کے راستے میں 6 سالہ بچہ روڈ کے کنارے پر بیٹھا زور زور سے رو رہا تھا۔ بچے کے رونے کی آواز ثانیہ کا دل دکھا گئی۔ وہ اس کو خاموش کرانے اس کے پاس آئی۔ وہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ ثانیہ بچے کے پاس گئی اور اس کو چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ بچہ اور زیادہ شور کرنے لگا۔ اتنے میں قریب ہی کے گھر کا دروازہ کھلا، جس میں بہت گھنا نیم کا درخت تھا۔ اس سے ایک لڑکا باہر نکلا اور اس لڑکے نے باہر نکلتے ہی بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ بچہ جیسے ہی اس کی گود میں گیا، فوراً ہی خاموش ہو گیا۔ اس لڑکے نے ثانیہ کا شکریہ ادا کیا۔ ثانیہ نے کہا، کوئی بات نہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ بچے سے ثانیہ کہتی ہے، اب تو خاموش ہو گئے ہو، اپنا نام بتاؤ۔ لڑکا کہتا ہے، اس کا نام ہے صفدر اور میرا نام ہے امجد، میں اس کا چاچو ہوں۔ یوں ہی ثانیہ اور امجد کی دوستی ہو جاتی ہے اور کچھ ہی عرصے میں ثانیہ سے امجد شادی کی بات کرتا ہے۔ جواب میں ثانیہ کہتی ہے، اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجو۔ اب امجد اپنے والدین کے ساتھ ثانیہ کے گھر آتا ہے۔ ثانیہ کی خوشی کے لیے ثانیہ کے والدین بھی اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دیتے ہیں۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے کی جانے لگتی ہیں۔ اپٹن کے دن ثانیہ کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ پڑوس کے گھر سے حاجی صاحب کو بلایا جاتا ہے۔ حاجی صاحب ثانیہ کو دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جس کے وسیلے سے ثانیہ سو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں دن نکل آتا ہے۔ گھر والے بارات کے انتظامات میں لگ جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارات کے آنے کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ ثانیہ کے گھر والے اور سب مہمان بارات کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی بارات کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ امجد کے گھر رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر رابطہ ممکن نہیں ہوتا۔ ثانیہ کے والد امجد کے گھر جا کر دیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب ثانیہ کے والد امجد کے گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ گھر جو کل تک آباد تھا، سجا ہوا تھا، آج وہ سنسان کھنڈر کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں کچھ موجود نہیں تھا سوائے اس گھنے نیم کے درخت کے علاوہ۔ بس وہ نیم کا درخت ہی پہلے کی طرح گھنا اور سائیدار کھڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ثانیہ کے والد حیران ہوئے اور فوراً اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ سب مہمان جو منتظر تھے بارات کے،
وہ ثانیہ کے والد کو پریشان دیکھ کر طرح طرح کے سوال کرنے لگے۔ حاجی صاحب یہ منظر دیکھ کر ثانیہ کے والد سے بولے، امجد کے گھر تم گئے تھے، تم نے وہاں کیا پایا؟ ثانیہ کے والد نے کہا، امجد کے گھر کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے برسوں سے اس گھر میں کسی انسان کا بسیرا نہ تھا۔ خوفناک کھنڈر کے سوا میں نے وہاں کچھ نہ پایا۔ حاجی صاحب کہتے ہیں، جب کل رات ثانیہ کی طبیعت ناساز تھی، مجھے اس وقت کچھ محسوس ہوا تھا مگر بولنا مناسب نہیں لگا۔ یقیناً امجد انسان نہیں تھا، امجد جنات میں سے تھا جس کو ثانیہ پسند آئی اور اس نے ثانیہ کو اپنے وش میں کرنے کی کوشش کی، مگر جب ثانیہ پر تلاوت قرآن مجید پڑھا گیا وہ سب جنات دھواں ہو گئے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کو انجان لوگوں پر ہرگز بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔